الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 27 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس کی روشنی میں رہبانیت اور اسلام اس موضوع پر گفتگو کروں گا، جس میں اسلام نے دنیا داری کا جو تصور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اسلام میں دنیا داری کسے کہتے ہیں، یا اسلام میں دنیا داری کا تصور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ مبارکہ میں ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر انجیل کا ذکر ہوا، پھر عیسائیوں کے دلوں میں جو نرمی ہے، جو رحمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں، اس کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے ایجاد کر لی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے ان پر اسے مقرر نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے رہبانیت، ترک دنیا، اسے اختیار کیا۔ ہاں، انہوں نے یہ جو نیا کام شروع کیا اس میں وہ چاہتے اللہ کی رضا ہی تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہی ان عیسائیوں نے دنیا کو ترک کیا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اسے نبھا نہ سکے، جو اس کے تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے۔ رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا، دنیاوی معاملات میں دلچسپی کو چھوڑ دینا۔ جو بھی انسان دنیا میں سانس لے رہا ہے اسے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔
لباس کی، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی، خوراک کی، اور سر چھپانے کے لیے مکان کی۔ یہ تین چیزیں جو بھی انسان دنیا میں سانس لے رہا ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب انہیں کس انداز میں حاصل کرنا ہے یا کتنا حاصل کرنا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سادہ کپڑوں سے بھی تن ڈھانپا جا سکتا ہے، اور 10,000 روپے گز والے کپڑے سے بھی تن ہی ڈھانپا جاتا ہے۔ سادہ خوراک سے بھی جسم کا نظام چلایا جا سکتا ہے، اور مرغن کھانے کھا کے بھی چلانا تو جسم کا ہی نظام ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ 5 مرلے کے مکان میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور 10 کنال کے مکان میں بھی گزار سکتے ہیں، گزارنی تو زندگی۔ ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر 3 چیزیں ضرورت ہیں: مکان، لباس اور خوراک۔ اب یہ تینوں چیزیں حاصل کس طرح کرنی ہیں، اس حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مل ہی جائے گا، تو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کچھ نصیبے میں لکھا ہوا ہے وہ مل ہی جائے گا، لہٰذا محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تقدیر کو اور نصیب کو غلط معنی پہنا دیے، وہ تقدیر کا لفظ غلط معانی میں استعمال کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، لہٰذا محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کی، سستی کو اور غفلت کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا بھئی ہر صورت میں دنیا حاصل کرو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ دنیا کو سمیٹنا، اس کو اپنی منزل بنا لیا، اس خواہش کو اپنا لیا۔ حلال حرام کا تصور ہی بھول گئے، حرام بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو انہوں نے اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا کہ اس کے لیے دوڑ لگا دی، اور حلال و حرام کو بھی پیش نظر نہیں رکھا۔ 2 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، دوسرے وہ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں لیکن حرام اکٹھا کر رہے ہیں، ان کی ترجیح حلال نہیں ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ 3 چیزیں بنیادی ضرورت ہیں، انہیں حاصل کرنے کی ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن صرف حلال کے دائرے میں رہ کے کریں گے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جہاں ہمارے ایمان پہ زد پڑے گی، جہاں تقویٰ دے کے چند پیسے لینے پڑے، وہاں ہم یہ سودا نہیں کریں گے۔ جہاں آخرت گنوا کے جنت دے کر تھوڑی سی دنیا حاصل کرنا ہو، وہاں ہم یہ سودا نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک پابندی لگائی کہ ہم محنت کریں گے، دنیا کمائیں گے، لیکن صرف حلال۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے لوگ جو ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے محنت ہی نہیں کی، وہ ہیں راہب، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ دوسری قسم کے لوگ جنہوں نے دنیا کو ہی منزل سمجھ لیا، قیامت کو بھول گئے، وہ ہیں دنیا پرست، وہ دنیا پرست بن گئے۔ تیسری قسم کے لوگ جو حلال کما رہے ہیں، جو اعتدال کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید 2 جہانوں میں کامیابی کی بشارت عطا کرتا ہے۔ مال ان کے پاس ہے، یہ مال کماتے ہیں،
لیکن یہ مال پرست نہیں ہے، مالدار ہے۔ مالدار ہونا اور چیز ہے، مال پرست ہونا اور چیز ہے۔ دنیا پرست وہ ہے جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے لیکن دنیا پرست نہیں تھے، مال پرست نہیں تھے۔ تو ان تینوں میں جو قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کون لوگ دو جہانوں میں کامیاب ہیں؟ جو دنیا تو کماتے ہیں لیکن کس شرط کے ساتھ؟ کہ صرف حلال کو کمائیں گے۔ جو پہلی قسم ہے، جنہوں نے کہا بھی جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل ہی جانا ہے، کوشش کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ یہ ہے رہبانیت۔ عیسائیوں نے رہبانیت کو دین میں شامل کر لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی، یہ انجیل میں حکم نہیں تھا۔ اللہ نے یہ چیز ان پر فرض نہیں کی تھی کہ دنیا کو ترک کر دو۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور راہب بننا یہ بات انہوں نے خود ایجاد کی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی۔ اس پر ایک حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور روایت کو شروع کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے سواری پر اپنے ساتھ مجھے بھی پیچھے بٹھا لیا۔ حضور اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں، کبھی اپنی سواری پر اپنے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھا لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے غلاموں کو عزت بخشی، ان پر شفقت فرمائی، رافت و محبت فرمائی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود جانتے ہو، اے ام عبد کے بیٹے جانتے ہو عیسائیوں میں رہبانیت کیسے شروع ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ کون جانتے ہیں؟ اللہ اور اس کا پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جانتے ہیں، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، حضور ہر شے کو، حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جانتے ہو رہبانیت شروع کیسے ہوئی؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم۔ حضور نے فرمایا عیسائیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ 3 جنگیں لڑیں، اور بنی اسرائیل نے تینوں جنگوں میں عیسائیوں کو شکست دی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، عیسائیوں کو لوٹا۔ عیسائی اتنے کمزور ہو گئے کہ انہوں نے سوچا اگر اب ہم بنی اسرائیل سے لڑے تو اب ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے جو بڑے بڑے دانشور تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آئندہ ان سے نہ لڑنا، جنگ کا خیال ذہن سے نکال دو اور دنیا میں پھیل جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، ترک دنیا کر لو اور انتظار کرو اس آخری نبی کا جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی، ان کا انتظار کرو۔ اب تم بنی اسرائیل سے جنگ نہ کرنا، اب تم غاروں میں پناہ گزین ہو جاؤ، اب تمہاری اتنی طاقت نہیں، نہ افرادی قوت ہے نہ وسائل ہیں، لہٰذا اب تم دنیا کی دوڑ میں شامل نہ ہو، تگ و دو نہ کرو، اب تم اپنے آپ کو معطل کر لو۔ وہ معاشرے سے کٹ گئے، لیکن اس کے آغاز میں جب وہ کٹ رہے ہیں معاشرے سے، یہ بات انہوں نے کی کہ انتظار کرو اس نبی کا جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ پھر آگے قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے رہبانیت تو اختیار کی لیکن اس کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ کچھ عیسائی ایسے تھے جو رہبانیت پہ قائم رہے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی، کچھ ایسے تھے جو ترک دنیا کر کے دنیا ہی کما رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے عیسائیت چھوڑی اور کافر ہو گئے، کفر اختیار کر لیا۔
وہ اس پر بھی رہبانیت پہ بھی قائم نہ رہے. یہ بات قرآن مجید نے بیان کی. یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے حضور کی آمد کا ذکر کیا تھا کہ آخری دور میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے. اب میں تمہارا انتظار ختم کرنے آیا ہوں، میرے بعد وہی شانوں والے رسول آ رہے ہیں. اور اس پر ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ چند عیسائی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یوحنا بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک عیسائی نے آ کے یوحنا سے کہا میرا خیال ہے عیسیٰ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اور عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں جن کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی تعمیر کعبہ کے وقت، اور عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں جن کا واسطہ دے کے بنی اسرائیل دعا مانگتے ہیں اور انہیں فتح ملتی ہے. یوحنا نے کہا میرا یہ خیال ہے لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے ممکن ہے عیسیٰ وہی ہوں لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. جو عیسائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا چلو چل کے حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ ہی وہ ہیں جن کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا؟ کیا آپ ہی وہ ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی؟ جب عیسائی اکٹھے ہو کے آئے حضرت عیسیٰ کے پاس اور یہ سوال کیا تو روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جسم لرزنے لگا، لیکن سوال کا جواب نہیں دیا. فرمایا جاؤ بستیوں میں پھیل جاؤ اور میرے ماننے والوں کو کل یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں جمع کرو، میں کل تمہارے سوال کا جواب دوں گا. دوسرے دن یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں عیسائیوں کا اجتماع ہو گیا. وہ 40 عیسائی پھیل گئے. انہوں نے تمام علاقوں میں پھر کے اعلان کیا بھی کل پہنچو وہاں یروشلم کے شہر ناصرہ میں، حضرت عیسیٰ تم سے کلام کرنا چاہتے ہیں، خطاب کرنا چاہتے ہیں. دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ایک چبوترے پہ بلند مقام پہ کھڑے ہوئے. یوحنا آگے بڑھا، اس نے کہا پیغمبر جو سوال کل کیا تھا وہی آج کر رہا ہوں، کیا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ کیا آپ ہی وہ ہیں جن کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی؟ کیا آپ ہی وہ ہیں جن کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ نہیں، میں وہ حضرت عیسیٰ کے میں وہ نہیں. تو آج آپ کس منہ سے کہتے ہیں ہم حضور جیسے؟ حضور کی بشریت کے ہم قائل ہیں، فرض ہے حضور کی بشریت کو ماننا، لیکن حضور کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں، لعاب دہن میں بھی شفا ہے اور نالین سے مٹی لگ جائے تو وہ بھی خاک کے شفا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ نہیں، میں وہ رسول نہیں. یوحنا نے کہا اگر آپ وہ نہیں تو اتنی شانیں لے کے آئے ہیں، قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اسے نظر مل جاتی، کوڑے کے جسم پہ ہاتھ پھیرے وہ تندرست ہو جاتا ہے. آپ مسیح ہیں، مسح کر کے ہاتھ ٹچ کر کے مرض دور کر دیتے ہیں. مریض کے جسم کو ہاتھ لگے، مریض کا مرض دور ہو جائے، ہاتھ کی کتنی شان ہے. حضرت عیسیٰ کی شان سن کے خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ مریض آئے بھی میں مریض ہوں، کوڑا اچل نہیں سکتا، ہاتھ کام نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرے مرض دور ہو جائے. یوحنا نے کہا آپ مسیح ہیں، ہاتھ پھیر کے مرض دور کر دیتے ہیں. قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے زندہ کر دیتے ہیں. مٹی کا مجسمہ رکھیں، آپ پھونک مار کے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں. اتنی شانیں لے کے آئے تو مقصد بعثت کیا ہے؟ اللہ نے اتنی شانیں دے کے کیوں بھیجا ہے؟ جبکہ آپ دین مکمل کرنے نہیں آئے، آپ آخری نبی نہیں ہیں. آپ کے لیے تو حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی، پھر آپ اتنی شانیں لے کے کیوں آئے ہیں؟ آمد کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am with you here only for his announcement، میں تو محمد عربی کا اعلان کرنے کے لیے آیا. مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد،
میں تو یہ اعلان کرنے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ انجیل میں بھی اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو انجیل یوحنا کے حوالے سے سنائی ہے۔ انجیل کے مختلف نسخے ہیں، انجیل برناباس ہے، انجیل متی ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل مرکس ہے، مختلف نسخے ہیں انجیل کے۔ انجیل یوحنا میں یہ بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا I am with you here only for his announcement، میں صرف یہ اعلان کرنے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ اور قرآن مجید نے کہا، حضرت عیسیٰ نے اعلان فرمایا مبشرا برسول، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اور بشارت کے لفظ میں خوشی کا معنی پایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے تھے حضرت آدم سے لے کے مجھ تک پہلے نبی فرماتے رہے وہ شانوں والا رسول آئے گا، آئے گا، شانوں والا رسول آئے گا، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، خوش ہو جاؤ میرے بعد وہی آ رہا ہے۔ حضور کا ذکر ہو تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے حضور کی آمد کو بیان کیا تھا، اس لیے عیسائی جانتے تھے کہ آخری نبی ان شانوں کے ساتھ آئے گا۔ آج تورات کے جو نسخہ موجود ہے، انجیل کے جو نسخے موجود ہیں، انہیں اٹھا کے دیکھیں، آخری نبی کی آمد کا ذکر ان کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، پر جب حضور کی بارگاہ میں آئے، رخ انور کی زیارت کی، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے بیٹھے ہیں، چند دنوں بعد ایک مجلس میں حضور نے فرمایا، اے عبداللہ بن سلام سچ بتا، تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا ذکر میں نے پڑھا تھا، آپ کی نشانیوں سے میں واقف تھا، اسی لیے تو جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی ہے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود۔ اور یہ بات میں نے غالباً کل ہی بیان کی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے روم سے اور مدینہ منورہ آ کے اسلام قبول کیا ہے۔ کیوں؟ اس دور کے عیسائی بھی جانتے تھے آخری دور میں کن شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے حضور کا ذکر کیا، عیسائی جانتے تھے، لیکن جب 3 مسلسل جنگوں میں وہ ہار گئے، اب ان کے ہاں طاقت نہیں رہ گئی تھی لڑنے کی، تو انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، دنیا ترک کر دو، غاروں میں پناہ گزین ہو جاؤ۔ ابتداً یہ تصور یہاں سے شروع ہوا، لیکن پھر اس میں ایسی چیزیں انہوں نے داخل کر دیں کہ جو انسانیت پر ظلم تھا انسانیت۔ اور آج عیسائیت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں یا رہبانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، رہبانیت پر کتابیں موجود ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو، نہیں تو آج سن لیں، آج بھی دنیا میں عیسائی رہبانیت اختیار کرتے ہیں، وہ راہبائیں آج بھی موجود ہیں دنیا میں، لیکن چونکہ ذکر زیادہ نہیں ہوتا اس لیے لوگ ان سے آشنا نہیں ہیں، ان سے آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں۔ رہبانیت کی تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بعض راہبوں نے یہ صورت اختیار کی، چونکہ جب ابتدا میں انہوں نے دنیا چھوڑی نا اور گوشہ نشین ہوئے، تو جب کوئی دنیا ترک کرتا ہے، گوشہ نشین ہوتا ہے، دوسرے لوگ اسے عقیدت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، بھی اس کو تو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے، اس سے دعا کرا لو، اس کی بات قبول ہوتی ہے۔ اب جنہوں نے ترک دنیا کیا، لوگ ان سے عقیدت کرنے لگ گئے، پھر انہوں نے ترک دنیا کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لی، ترک دنیا کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ بعض راہبوں نے کہا بھی اپنے اوپر سامان لاد لو، لوہے کی زنجیریں وہ پہن لیتے، 100 پاؤنڈ وزن اٹھا لو، 200 پاؤنڈ وزن اٹھاؤ اور ہر وقت اٹھائے رکھو،
بعض نے کہا شادی نہیں کرنی ساری، یہ بنیادی شرط تھی رہبانیت کی، شادی نہیں کرنی۔ کلیسا کا سربراہ وہ ہو سکتا تھا کہ اگر شادی شدہ ہے تو طلاق دے دے، اگر نہیں اس نے آج تک شادی کی تو عہد کرے آئندہ شادی نہیں کرے گا، دنیا سے تعلق نہیں رکھے گا، حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لے گا۔ ہمارے ہاں بھی جہاں جہالت بہت ہے نا، وہاں لوگوں نے فقیری کا معیار یہی بنایا ہوا ہے، فقیری کا معیار لوگوں نے یہی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جہاں جہالت ہے، پرانے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، حضرت دادا صاحب جیسی ہستیاں، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے اور اس نے بڑی ریاضت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، پر اللہ کا قرب نہیں مل رہا، اور تنہائی میں وہ بیٹھا ہے، اتنا عرصہ ہوا گوشہ نشین ہے۔ دادا صاحب نے فرمایا اسے کو گوشہ نشینی چھوڑ دے، لوگوں میں گھل مل کے رہے۔ اس پوچھنے والے نے پوچھا بھی اس نے تو دنیا ترک کی ہے، گوشہ نشین ہوا ہے اللہ کو پانے کے لیے؟ فرمایا نہیں، وہ گوشہ نشین ہوا ہے ولی بننے کے لیے کہ لوگ مجھ سے عقیدت کریں، اللہ والا بننا اس کی نیت نہیں ہے۔ وہ اس لیے اللہ والوں کا لباس اپنا رہا ہے کہ لوگ مجھے مانیں، وہ اپنی ہی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں بھی جہاں جہالت ہے، جہاں کوئی صحیح رہنمائی نہیں ہے، ہم نے معیار اپنے بنا لیے ہیں، اللہ کے قرب کے اپنے معیار۔ اور بعض جگہوں پہ تو اس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم فقیر اسے مانتے ہیں جو اب نارمل ہو، نارمل کو تو ہم فقیر ہی نہیں مانتے۔ یا تو گرمیوں میں کمبل لے لے، گرمیوں میں کمبل لے لے تو ہم کہتے ہیں فقیر ہے، یا پھر سردیوں میں سارے کپڑے اتار دے تو ہم کہتے ہیں فقیر۔ ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لے یا ضرورت کے بھی اتار دے، دو ہی معیار ہیں ہمارے پاس۔ ہم کہتے ہیں وہ فقیر ہے جو گرمیوں میں بھی دیکھو کمبل لے کے بیٹھا ہو، یا پھر ضرورت کے کپڑے بھی اتار دے۔ یہ فقیری کا معیار نہیں۔ فقیری کا معیار کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان راہبوں نے بھی بڑے سخت اصول بنائے رہبانیت کے لیے۔ رہبانیت کی تاریخ میں ہے کہ ایک راہب تھا سینٹ سیمون، باپ فوت ہو گیا تھا، ماں کو اس نے خود چھوڑ دیا اور ایک کلیسا میں جا کے راہب بن کے بیٹھ گیا۔ ماں کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کدھر گیا، اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں اس کی تلاش میں نکلی اور کئی مہینے سفر کر کے وہ اس کلیسا تک پہنچی جس میں اس کا بیٹا راہب بنا ہوا تھا، سینٹ سیمون۔ ماں اس کلیسے کے دروازے پر پہنچی تو وہاں پہرے دار کھڑے تھے، انہوں نے کہا عورت اس کلیسے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا جو اتنا سفر کر کے آئی تھی، انہوں نے کہا اس کلیسے میں جو بڑا راہب ہے نا سینٹ سیمون، وہ میرا بیٹا ہے، تو جا کے اس کو بتاؤ تیری ماں آئی ہے، اتنے مہینے سفر کر کے یہاں پہنچی ہے، آ کے ذرا اپنی ماں کو مل جا۔ اندر سے سینٹ سیمون نے پیغام بھیجا، اس نے کہا میری ماں سے کہو جس راستے آئی ہو اسی راستے واپس چلی جاؤ، میں نہیں تمہیں ملوں گا۔ اس ماں نے دروازے کی دہلیز پہ سر رکھا، وہیں سر رکھے رہا، روح پرواز ہو گئی۔ اندر پادری کو پتا چلا نا ماں مر گئی ہے، اب آیا باہر اور مردہ ماں کے پاس کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا کی کہ یا اللہ اس پر رحم کر، بخشش کر۔ پھر اندر چلا گیا اور اپنے نوکروں سے کہا اس کو اٹھا لو۔ ویسے کیا خیال ہے، جو دروازے پہ سسکتی ہوئی ماں پہ رحم نہ کرے وہ اللہ سے رحم مانگ سکتا ہے؟ بس یہ ایک جملہ آج پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر، جو دوسروں پہ رحم ہی نہیں کرتا وہ اللہ سے رحم مانگ سکتا ہے؟ جس کے دروازے پہ ماں
ملنے کے لیے رو رہی تھی، میں اتنا سفر کر کے آئی ہوں، مجھے مل لو، اور وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں ملوں گا۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ماں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور ماں فوت ہو گئی، اب آ کہتا ہے میری ماں کو بخش دے، رحم فرما۔ تجھے کیا حق ہے کہ اس رحمان سے رحمت مانگے کہ اس کی مخلوق پر تو خود ظلم کر رہا ہے؟ من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پہ رحمت فرما دیتا۔ تو جو رہبانیت کی تاریخ ہے وہ بڑی دل سوز ہے، تڑپا کے رکھ دینے والی، لیکن اس میں جو رہبانیت کا سبب ہے بسا اوقات وہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی رضا۔ اسلام کی شان یہ ہے، اسلام نے کہا دنیا حلال کماؤ، حلال دنیا کے ذریعے اللہ مل جائے گا۔ اسلام نے دنیا کو رکاوٹ نہیں بنایا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، بلکہ اسلام نے کہا حلال دنیا کماؤ، اللہ راضی ہوگا۔ میرے آقا کریم حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے، 3 صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور سماعت فرما رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اب ان کے دل بھی چونکہ چمک گئے تھے اور اللہ کی محبت جوش مار رہی تھی، ایک صحابی کہتے ہیں آج کے بعد میں رات کو نہیں سوؤں گا، میں ساری رات جاگوں گا، آج کے بعد میری زندگی میں جتنی راتیں آئیں گی میں بالکل نہیں سوؤں گا۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں آج کے بعد میں ہمیشہ مسلسل روزے رکھوں گا، مسلسل روزے رکھوں، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں آج کے بعد میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، میں شادی نہیں کروں گا۔ جب حضور نے یہ تینوں صحابہ کے ارادے سنے تو آپ حجرے سے مسجد میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم و افطر و اصلی و اقدر و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا اما واللہ انی اخشاکم للہ، یہ جو تم ارادے کر رہے تھے کہ شادی نہیں کرو گے، مسلسل روزے رکھو گے، رات کو سوو گے نہیں، یہ اس لیے کہ تمہارے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ واللہ انی اخشاکم للہ، اللہ کی قسم ہے میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ اتقاکم لہو، میں تم پہ سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں اللہ کے بارے میں، لیکن سنو میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ شادی بھی کرو، رات کو عبادت بھی کرو، رات کو سوو بھی، کبھی روزہ رکھ لو کبھی افطاری کر لو۔ حضور نے فرمایا اسلام میں ایسی رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو۔ اسلام نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پانے کا تصور دیا ہے، بلکہ اسلام نے دنیا کو دین بنایا ہے۔ کھانا کافر بھی کھاتا ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے، لیکن کافر کھانا اپنی خواہش کے مطابق شروع کر رہا ہے، کھانا کھاتا ہے اپنے جسم کو توانا کرنے کے لیے، اور مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ جب وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہا ہے تو وہ دنیا کو دین بنا دیتا ہے۔ مسلمان دنیا ترک نہیں کرتا لیکن دنیا پر دین کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اللہ اسے جنت میں نور کی وادی عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ یہ نور کی وادی کیا ہے؟ فرمایا اس میں اللہ کا خاص دیدار ہوگا،
اللہ کا خاص قرب ملے گا. کسے ملے گا؟ جو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے. پھر حضور نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں نور کی ایک وادی ملے گی، اور جو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اسے نور کی کئی وادیاں عطا فرما. پتہ چلا اسلام نے دنیا داری کو دین بنا دیا. ہاں دنیا پرستی کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کے ہی ہو جاؤ. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کس طرح اسلام نے دنیا کے لیے حلال کے لیے محنت کرنے کو دین بنایا ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، مصافحہ کیا. وہ کتنے خوش نصیب تھے جو امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں. یا اللہ جو اس پہ تیرا ذکر کرے انہیں حضور کا مصافحہ نصیب فرما. جس نے حضور سے مصافحہ کر لیا پھر وہ دوزخ میں نہیں جائے. حضور کے بدن پاک سے جس کا ہاتھ ٹچ ہو گیا نا پھر وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. جو 50 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن حضور اس سے مصافحہ فرمائیں. حضرت سعد آئے ہیں، مصافحہ کیا ہے. حضور نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا سعد تیرے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، کیا سبب ہے؟ ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں. سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی مزدوری کر کے آیا ہوں، فلاں باغ میں میں مزدوری کر کے آیا ہوں. یا رسول اللہ مزدور کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کھردرے ہوتے ہیں، اس لیے میرے ہاتھ کھردرے. اب ذرا دل تھام کے سنیں. ماں شفقت سے اپنے بیٹے کا منہ چوم لیتی ہے، باپ کبھی شفقت سے اپنے بیٹے کا منہ چوم لیتا ہے. رتبہ تو باپ کا ہی بڑا ہے لیکن وہ شفقت ہے کہ منہ چوم لیتا ہے. آج حضرت سعد نے اپنے کھردرے ہاتھ دکھائے ہیں، رحمت للعالمین نے ان کھردرے ہاتھوں کو بوسہ عطا فرمایا اور فرمایا سعد ان ہاتھوں پہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی. قیامت تک آنے والے مزدوروں کا سر عزت سے بلند کر دیا. کوئی مزدوری کر رہا ہو اس کے ہاتھ کھردرے ہوں تو وہ تنگ دل نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو کاروبار کرتا، آرام سے بیٹھ کے کھاتا. یہ جو میں مزدوری کر رہا ہوں ہاتھ کھردرے ہو گئے تو میرا جو ہے وہ معیار زندگی گھٹ گیا، لوگوں کی نظروں میں عزت گھٹ گئی. نہ، یہ نہ دیکھ دنیا پرستوں کی نظر میں تیری حیثیت کیا ہے، یہ دیکھ نگاہ مصطفیٰ میں تیرا مقام کیا ہے. حضور نے ایک مزدور کے ہاتھوں کو شفقت کا بوسہ عطا فرما کے قیامت تک آنے والے مزدوروں کا سر عزت سے بلند کر دیا اور فرمایا جا اللہ نے ان ہاتھوں پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. اسلام نے حلال دنیا کمانے کے لیے محنت کو دنیا پرستی نہیں رہنے دیا، دنیا داری نہیں رہنے دیا، بلکہ دین بنا دیا. اس کے ذریعے آپ آخرت حاصل کر سکتے. لیکن بار دیگر عرض کروں گا کہ اسلام دنیا پرستی کی بہرحال اجازت نہیں دیتا کسی حال میں بھی. اسلام آخرت کو ہر لمحہ ترجیح دینے کا حکم دیتا ہے. دنیا جتنی بھی کما لیں آخر اس کو چھوڑ جانا ہے. دنیا جتنی بھی کما لیں انجام کیا ہوگا؟ دنیا کو چھوڑنا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے فانی چیز سے دل کیوں لگاتے ہو؟ جتنی بھی دنیا کما لیں آخر ایک دن چھوڑنا تو ہے، پھر کیا فائدہ فانی چیز سے دل لگا لی. مامون الرشید پہ آخری وقت آیا نا، بستر پہ لیٹا ہے، غلاموں کو بلایا، نزا کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. کہتا ہے زمین پہ راکھ بکھیرو، سہاگا راکھ، جلے ہوئے کوئلوں کی راکھ، وہ راکھ انہوں نے بکھیر دی. بادشاہ بستر سے زمین پہ آ گیا، اس خاک میں اس راکھ میں لیٹ کے راکھ میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور راکھ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آخری سانس ہے، روح نکلنے والی ہے. مامون اس راکھ میں ہاتھ پھیر کے دعا کرتے ہیں ارحم الا من زال ملکہ یا من لا یزول ملکہ، ارحم الا من زال ملکہ، اے وہ ذات
جس کی بادشاہی کبھی ختم ہونے والی نہیں، رحم کر اس پہ جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی۔ بادشاہ تھا، موت کا وقت آیا، کہتے ہیں وہ ذات جس کی بادشاہی کبھی ختم ہونے والی نہیں، رحم کر اس پر جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی۔ بادشاہی کر لیں، انجام کیا ہوگا، اخیر کیا ہوگا؟ دنیا جتنی بھی کما لیں فانی، چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے اسلام دنیا پرستی کی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کوئی منزل بنا لو۔ اسلام کہتا ہے دل وہاں لگاؤ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، ہمیشہ کی ہیں۔ اب فانی چیز سے محبت کرنی چاہیے یا باقی رہنے والے سے؟ کوئلے پسند ہیں یا سونا؟ کوئلے تو ہاتھ ہی کالے کریں گے۔ کوئلے اور سونے مقابلے میں رکھے جائیں، عقل مند آدمی سونا ہی اٹھائے گا، کوئلہ نہیں اٹھائے گا۔ اور دنیا کی جو کامیابی ہے نا، اس میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ جو آج آپ کی کامیابی ہے وہ کل آپ کی ناکامی ہے۔ یہاں خوشیاں پائیدار نہیں۔ دنیا کی جو خوشیاں ہیں یہ پائیدار عارضی ہیں، وقتی ہیں، یہ پائیدار نہیں۔ 8 سال عمر ہے، بچہ کھیل رہا ہے، باپ نے بلا کے اسے 100 روپیہ دیا، بچہ خوش ہو گیا کہ مجھے 100 روپیہ مل گیا ہے، آج تو میں بڑی ٹافیاں خریدوں گا، فلاں چیز خریدوں گا، اور پھر بھی میرے پاس 50 روپے بچ جائیں گے، میں اپنی ساری مرضی کی چیزیں خرید لوں گا، 50 روپے پھر بھی بچ جائیں گے۔ 100 روپیہ ملا، بیٹا خوش ہو گیا۔ وہی 8 سال کا بچہ جب پہنچا نا 25 سال کی عمر میں، فائلیں پکڑی ہوئی ہیں اپنی سندیں، نوکری لینے کہیں گیا ہے، انٹرویو دینے۔ تو جس نے انٹرویو لینا ہے اس نے انٹرویو لے کے کہا بھائی تم تو سلیکٹ نہیں ہو، تم نہیں اس نوکری کے لائق، یہ 100 روپیہ لو اور جاؤ۔ کیا 100 روپیہ لے کے وہ خوش ہوگا؟ کبھی 100 روپیہ ملا تھا تو خوش ہو گیا تھا، آج اسے 100 روپیہ ملے تو خوش۔ کبھی اس کو 100 روپیہ ملا تھا بچپن میں تو خوش ہو گیا تھا، سب کچھ مل گیا، آج اسے نوکری کی ضرورت ہے۔ آج اسے 100 روپے کی نہیں، آج اسے 15,000 روپے ماہانہ کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں ملی، آپ 100 روپیہ دے، وہ کہے گا میرے کس کام کا؟ دنیا میں جو چیز آج آپ کی کامیابی ہے، جب آپ اگلے وقت میں داخل ہوں گے وہ آپ کی کامیابی نہیں رہے گی۔ بچپن کے تقاضے اور، جوانی کے تقاضے اور، بڑھاپے کے تقاضے اور۔ ایسی کامیابی حاصل کریں کہ وقت کوئی بھی آئے وہ کامیابی کامیابی ہی رہے، وہ ناکامی نہ بنے۔ ایسی کامیابی جو لازوال ہو، وہ لازوال کامیابی جو ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی، وہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ جسے اللہ کی رضا مل گئی اسے ابدی کامیابی مل گئی، اس کو ایسی خوشی مل گئی جو پھر کبھی غم میں نہیں بدلے گی، ایسی راحت اس کے دل کو مل گئی جو ہمیشہ راحت تسکین ہی رہے گی، جو کبھی غم میں نہیں بدلے گی۔ دنیا کی کامیابیاں ایک تو وقتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اخیر جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ ہی جانا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس جہان کو اپنی منزل بنا کے انسان محنت کرے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اسلام نے رہبانیت کو اختیار کرنے سے منع کیا، ہاں دنیا کو حلال، جو دنیا کا حلال حصہ ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت دی، اور اس پر بھی دین کا رنگ چڑھا دیا۔ آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی، ان میں سے جو ایمان والے تھے، ان کے ارادے، ان کی نیتیں اچھی تھیں، اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں جو زیادہ ہیں وہ فاسق لوگ ہیں، گناہگار ہیں، وہ اجر سے محروم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے آغاز میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ابتدعوہا، انہوں نے
رہبانیت کو ایجاد کیا، بدعت نکالی. تو بعض لوگ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں بھی ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. پر قرآن مجید نے فرمایا ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہم نے انہیں اجر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. وہ بدعت جو اصول دین کے خلاف ہے، جس سے دین مٹتا ہے، جس سے سنت اٹھتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ بدعت گمراہی ہے. لیکن ہر وہ نیا کام جو دین کے اصولوں کے تحت ہی ہے، اس کی روح، اس کی اصل دین میں موجود ہے، لیکن اس کی شکل موجود نہیں تھی، لیکن اصل دین میں موجود ہے، وہ بدعت حسنہ ہے، وہ جائز ہے، اور اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. یہ بھی اس آیت مبارکہ کے حصے سے ثابت ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم. شروع میں لفظ تھا ابتدعوہا، انہوں نے بدعت نکالی، نیا کام شروع کیا. آگے فرمایا ہم نے ان کو اجر دیا. جو ایمان والے تھے، جن کی نیت ٹھیک تھی، جن کا ارادہ ٹھیک تھا. اس لیے ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے فتاویٰ کے اندر اس بات کو لکھا ہے. کہتا ہے جو لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں اور اس سے ان کی نیت حضور کی شانوں کو بیان کرنا ہے، پیغمبر اسلام کی سچائی کو ثابت کرنا ہے، اور اس سے ان کی مراد آخرت میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، انہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا. پتہ چلا ہر نیا کام بدعت دلالہ نہیں ہے، یا ہر بدعت گمراہی نہیں. بعض لوگوں کو ایک حدیث مل گئی کلو بدعت دلالہ، ان کا ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام بدعت ہے. تو لفظ کل جو ہے، کل یہاں لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہے. قرآن مجید میں کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں کل کا لفظ آیا ہے لیکن معنی کل کا نہیں ہے، معنی عام کا ہے. تو دمرو کل شیء، ایک آندھی آئی اور قرآن کہتا ہے اس نے ہر چیز کو اڑا دیا، ہر چیز کو تباہ کر دیا. لیکن کیا اس آندھی نے سورج کو بھی تباہ کیا؟ نہیں. چاند کو بھی تباہ کیا؟ نہیں. لفظ تو کل شیء آیا ہے. تو وہاں لفظ عام ہے، معنی خاص. تو جب تک یہ اصول تفسیر پتہ نہ ہو، معنی متعین نہیں کیا جا سکتا. اصول حدیث پتہ نہ ہو، ترجمے کے اصول پتہ نہ ہو، سارا دین پیش نظر نہ ہو، کسی ایک حدیث کو ہی سامنے رکھ کے معنی متعین نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس کے لیے اکثر کہتا ہوں، یہ تو خیر درس میں پڑھانے والی بات ہے کلاس کو، عامت الناس کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ ہوائی جہاز کا پائلٹ بن جائے تو کیا وہ جہاز کو اڑا سکتا ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. پتہ ہے کیوں آہستہ بولے؟ آپ بیٹھے مسجد میں ہیں نا، بیٹھے ہوتے نا ہوائی جہاز کے اندر، اور پائلٹ نہیں آیا، رکشہ ڈرائیور کہتا کوئی بات نہیں پائلٹ نہیں آیا، میں جو گجرات میں رکشہ چلاتا ہوں تو میں پائلٹ ہوں، میں ہوائی جہاز بھی اڑا لوں گا، میں جدے سے لے جاتا ہوں آپ کو لاہور. وہ رکشہ ڈرائیور جائے پائلٹ کے کیبن کی طرف، میں جہاز اڑانے جا رہا ہوں، آپ تو جہاز چھوڑ کے بھاگیں گے. یہاں تو مسجد میں ہے نا، تو اس لیے اطمینان سے آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بندہ کمپاؤنڈر بھی نہ ہو، ایک تو کمپاؤنڈر ہوتا ہے، ڈسپینسر ہوتا ہے، ڈسپینسر بھی نہ ہو اور کہ میں سرجن ہوں اور لیٹو میں تمہارا دل کا آپریشن کرتا ہوں، بائی پاس کرتا ہوں. بندہ ڈسپینسر بھی نہیں، کام سرجن والا کر لے، ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم. اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. قرآن مجید نے جا بجا اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. جس طرح رشوت لیتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں نہ لوں رشوت. کیوں؟ رشوت لی اللہ ناراض ہوگا. کوئی پیشکش کرے ٹھکرا دے، کیوں؟ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے. کوئی سود کی پیشکش کرے ٹھکرا دیں، اللہ کا ڈر ہے. بے حیائی کا منظر سامنے آئے آنکھیں پھیر لیں، اللہ کا ڈر ہے. اسی طرح قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. دین کا کوئی معنی متعین کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو اللہ سے ڈرے گا وہی دین کو صحیح معنوں میں بیان کر سکتا ہے. یہ جو آیت میں نے ابھی شروع کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
یہ جو آخری آیت ہے سورہ الحدید کی، صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں جو میرے اسی موضوع کے متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ذرا غور کریں قرآن نے کیا حکم دیا. اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. غور کیا آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور اللہ کے رسول پر. پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور آگے جا کے پھر حکم کیوں دیا رسول پہ ایمان لاؤ؟ اگر رسول پہ ان کا ایمان نہیں تو پھر ایمان والے کیوں کہا؟ آگے کیوں فرمایا آمنوا برسولہ؟ اللہ فرما رہے ہیں رسول کو اس طرح مانو جس طرح ماننا چاہیے. اگر کوئی زبان سے کہہ دے میں رسول کو مانتا ہوں پر اس طرح نہیں مانتا جس طرح ماننا چاہیے، اس کا ماننا قبول نہیں. رسول کو کس طرح ماننا چاہیے؟ اللہ نے رسول کو بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ نے رسول کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی. اللہ نے رسول کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، دائی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراجم منیرہ بنا کے بھیجا ہے، اور سراپا فضل کبیر بنا کے بھیجا ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اس لیے رسول کو اس طرح ماننے جس طرح قرآن منواتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی دوست نے پوچھا ہے کہ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سواری پہ سوار ہوتے، رکاب میں پیر رکھتے اور سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے. اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے جمال الاولیاء میں کہ حضور حیدر کرار کی یہ شان تھی، یہ آپ کو کرامت ملی تھی طے زمانی. طے زمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو زیادہ وقت میں ہوتا ہے وہ تھوڑے وقت میں کر لینا. طے لسانی، وہ کام جو زیادہ وقت میں ہوتا ہے وہ تھوڑے وقت میں کر لینا. حضور حیدر کرار سواری پہ آ رہے ہیں، رکاب میں پیر رکھتے ہیں، سواری کی پشت پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے آپ کی؟ اب اگر کوئی یہ کہنا مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے پڑھ لیتے تھے، تو کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل جھک جاتی ہے، عقل اس کے آگے عاجز آ جاتی. بندہ جائے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دوائی دیں، مریض استعمال کرے دوائی، شفا مل جائے، آپ اسے کہیں گے ڈاکٹر صاحب کی کرامت ہے. ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے، بندے کو شفا مل گئی ہے، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کی کرامت ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ تو سمجھ میں آ گئی نا بات، یہ تو امور عادیہ ہے، یہ تو عادت ہے، ایسا تو ہوتا ہے. کرامت یہ ہے مریض گیا کسی اللہ والے کے پاس، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. یہاں دوائی کوئی نہیں ہے، ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، بس دم کیا، انہوں نے پھونک ماری ہے، شفا مل گئی ہے. تو کرامت ہے ہی وہ جس کے آگے عقل عاجز آ جاتی. سواری پہ بیٹھتے ہوئے حضور حیدر کرار پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، ہم اسے مانتے ہیں، یہ حضور حیدر کرار کی کرامت ہے. اصل میں ہم ان ہستیوں کو سمجھتے نہیں نا، انہیں اپنے اوپر ہی قیاس کرتے ہیں. گھڑے کو آپ سمندر کی بات سنائیں، گھڑا سمندر کی بات سمجھ سکتا ہے؟ گھڑے کو کہ اتنا پانی ہوتا ہے، گھڑا کیسے سمجھے؟ اس کا ظرف ہی چھوٹا سا ہے. سمجھ گئے میں نے کیا مثال؟ گھڑے کو سمندر کی بات سنائیں، گھڑے کو کیا پتا چلے؟ اور گھڑا بھی نہ ہو بلکہ ہو ہی گلاس، اسے آپ سمندر کی بات سنائیں، اسے کیا سمجھ آئے گی؟ کوئی پیدائشی نبی نہ ہو تو یہ نہ کہے دنیا میں سارے ہی نبی ہیں، دنیا میں نظر والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور حیدر کرار کو بڑی شانیں عطا فرمائی. جب نکاح ہوا نا بنت رسول کے ساتھ، تو حضور حیدر کرار نے فرمایا میں نے حضور سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، میں سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں. اے بنت رسول، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں،
آپ کس طرح قرآن پڑھتی ہیں؟ بنت رسول فرماتی ہیں میں گالے میں، چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا ایک دستہ چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ ہے کہ چکی کا ایک دستہ چکر بعد میں پورا کرے، بنت رسول پہلے سارا قرآن پڑھ لیں، تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ نہیں قرآن پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ حضور حیدر کرار کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بنت رسول کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، حضور کے نواسوں کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض لیا ہے ان خوش نصیب صحابہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اگر سمجھ نہ آئے تو اپنے ایمان پر غور کریں کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے۔ اپنے ان کی شانوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم یا دلائل کی ضرورت نہیں، بس سینے میں ایمان پورا ہونا چاہیے، ایمان ٹھیک ہونا چاہیے۔ کل انشاءاللہ العزیز سوموار 23 رمضان المبارک فجر کی نماز کے بعد یہاں مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں تبرکات شریفہ کی زیارت کروائی جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور آپ کے وضو مبارک کے پانی کا تبرک ہے، جو عراق سے کراچی میں ایک بزرگ ان کے پاس، اور وہاں سے ہمارے ایک دوست ہیں لالا موسیٰ میں، وہ لے کے آئے ہیں، اس کی بھی زیارت کروائی جائے گی۔ اور خلفائے راشدین کے تبرکات، حسنین کریمین کے تبرکات، بغداد شریف اور حرمین شریفین کے مقدس تبرکات انشاءاللہ العزیز کل فجر کی نماز کے بعد ان تبرکات شریفہ کی زیارت کرائی جائے گی۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی مانگنے کا عشرہ ہے اور دوزخ سے آزادی پانے کا عشرہ ہے۔ یقیناً آپ دعائیں تو کر رہے ہوں گے اللہم اجرنا من النار، لیکن آئیں کل ان تبرکات شریفہ کو سامنے رکھ کے اس عشرے کا جو خاص وظیفہ ہے وہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ دیکھنا، ان نسبتوں کا صدقہ ہمیں دوزخ سے آزادی عطا فرما۔ کل انشاءاللہ العزیز نماز فجر کے بعد تبرکات شریفہ کی زیارت کا اہتمام ہوگا۔ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، ہمارے شہر میں اتنی شان والے تبرکات تشریف لائیں اور ہم گھر غفلت میں سوئے ہوئے ہوں، یہ جفا ہے، وفا نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنے دیگر احباب تک بھی اس کا پیغام، اس کی دعوت کو پہنچا دیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے تشریف لائیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے تبرکات شریفہ کی زیارت کریں، اور یہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو سامنے رکھ کے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ برکات نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز نماز فجر کے بعد جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر میں تبرکات شریفہ کی زیارت کروائی جائے گی اور درس قرآن مجید کا اختتام ہوگا۔ میں بہت سارے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ پورا مہینہ مسلسل وہ درس قرآن میں شامل ہوتے رہے ہیں، بعض نزدیک سے آتے رہے، بعض دور سے بھی آتے رہے ہیں۔ میں کسی دوست کا نام نہیں لے رہا، لیکن سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جتنے دوست درس قرآن مجید میں شامل ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمتوں کا صدقہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کی محبت انہیں مسجد تک کھینچ کے لاتی رہی، حشر کے میدان میں اللہ قرآن مجید کے فیضان کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دو جہانوں میں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نائبو اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر، نائبو اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر، پھر عمر عثمان و حیدر، پھر عمر عثمان و حیدر، بھیجیے سلام ان پر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چشم و دل کا چین دونوں، روح مشرقین دونوں، چشم و دل کا چین دونوں، روح مشرقین دونوں، شاہ کے نور عین دونوں، شاہ کے نور عین دونوں، ہیں حسن حسین دونوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، از طفیل
غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم اس جہاں سے جب سفر ہو روئے پاک پر نظر ہو اس جہاں سے جب سفر ہو اس جہاں سے جب سفر ہو روئے پاک پر نظر ہو یہ کرم نصیر پر ہو یہ کرم نصیر پر ہو اس کا سر ہو تیرا در ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین جو نماز فجر ہم نے ادا کی اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، درس قرآن مجید میں ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء کی بارگاہ عالی ناز میں ہم نے پیش کیا، الہی قبول فرما۔ الہی جن لوگوں نے اپنے دن کا آغاز نماز فجر ادا کر کے درس قرآن سن کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے کیا ہے، سارا دن ان پہ رحمتوں کا نزول فرما، انہیں اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی رحمتیں ان کے شامل حال کر دے، یہ جس طرف قدم اٹھائیں کامیابی عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ الہی یہ تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے اور ہم سب مسجد میں ہاتھ پھیلا کے اجتماعی طور پر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حدیث پاک ہے اگر کوئی 3 دفعہ دوزخ سے آزادی مانگے اور اللہ کی پناہ مانگے تو دوزخ کہتا ہے یا اللہ اسے مجھ سے دور کر دے، اور اگر کوئی 3 دفعہ جنت کا سوال کرے تو جنت دعا کرتی ہے یا اللہ اسے میرے اندر داخل فرما۔ الہی اس عشرے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، دوزخ سے رہائی عطا فرما، جنت میں ہمیں اپنے محبوب کا قرب عطا فرما، حاضرین کی مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، جائز دلی حاجتیں پوری فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔